جی سر، جہاد پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو سر ہماری اسٹریم کا ٹاپک ہی ہے سر، اور آپ نے کس پہ کرنا ہے؟ نہیں اسی پر ہی کروں گا چونکہ ٹاپک وہ ہے۔ تو سر آپ کریں سر، اسی لیے آپ کو اوپر لائے ہیں۔ ہم سے پہلے بتا دیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی میں ہوں۔ کتنے کو مسلمان ہیں؟ کوئی اسلام کو جاننے ماننے والے مسلمان ہیں یا ایویں شیویں کے مسلمان ہیں جس نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا؟ نہیں سر، قرآن پڑھا ہے اور ابھی حدیثیں بھی پڑھی ہیں؟ حدیثوں کو میں اوتھینٹک نہیں سمجھتا سر۔ کن حدیثوں کو اوتھینٹک نہیں سمجھتے سر؟ ساری حدیثوں کو اوتھینٹک نہیں سمجھتے؟ جی ہاں، تو نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سر، روزہ ابھی کیسے رکھتے ہیں؟ جہاد پر بات کر لیں۔ ہاں لیکن پہلے یہ تو سمجھ لینا، کیونکہ حدیث کے بغیر تو قرآن بیسیکلی نامکمل ہے۔ میں سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں۔ ہم ابھی جہاد کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میں پہلے آپ کو تو سمجھ لوں کہ میں نے اگر آپ کے سامنے کوئی ریفرنس رکھنا ہے تو وہ میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ سر حدیث کا اصل میں یہ صورتحال ہے کہ سیرہ کی کتابیں جو لکھی گئی تھیں میں وہ سیرہ کی کتابوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہا، میں ابھی حدیث کی بات کر رہا ہوں سر۔ نہیں سیرہ میں وہی ڈفرنٹ کہنے چیز لگا ہوتی ہے، ہوں۔ سیرت النبی جو ہوتی ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ سر میں مجھے حدیث کی پتا ہے بات کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث کی بات کریں۔ صحیح بخاری جی کو جی اگر آپ غلط مانتے ہیں اور صحیح مسلم کو آپ غلط مانتے ہیں کہ نہیں؟ سر اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بخاری اور مسلم جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں اور تو قرآن بھی بہت بعد میں لکھا گیا اوتھینٹسٹی ہے میرے بھائی۔ قرآن اوتھینٹسٹی بھی نہیں رہتی۔ کوئی بات نہیں، دیکھیں حدیث کے لیے تو پھر بھی آپ کے پاس چین آف نریٹرز ہیں، قرآن کے تو آپ کے پاس چین آف نریٹر بھی نہیں ہے۔ تو اگر حدیث انسانوں نے لکھی ہے تو قرآن تو اللہ میاں نے خود آ کے نہیں نہ لکھا، وہ بھی محمد نے بولا۔ جس طرح حدیث محمد نے بولی اس طرح قرآن محمد نے بولا، جس طرح حدیث انسانوں نے لکھی اس طرح قرآن انسانوں نے لکھا۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قرآن کے لیے تو آپ کے پاس چین آف نریٹرز بھی نہیں ہے، تو قرآن تو پھر حدیث سے زیادہ ضعیف ہو گیا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن محمد نے لکھا؟ میں نے کب کیا محمد نے لکھا؟ میں نے کہا جو آرگیومنٹ ہے نا قرآن کا وہ یہی ہے نا کہ محمد نے بولا اور لوگوں نے لکھا۔ میں نے کب کیا محمد نے لکھا؟ ٹھیک ہے سر، اب بات کر لیں تو جہاد پہ۔ پھر قرآن جو ہے وہ اوتھینٹک کیسے ہے؟ پہلے مجھے یہ آرگیومنٹ سمجھ لگ جائے نا، قرآن اوتھینٹک کیسے ہے؟ سر آپ کیونکہ آپ مجھے قرآن کو قرآن کا اوتھینٹک، ریفرنس دیں گے نا۔ جی قرآن کو اوتھینٹک سمجھنے کے لیے آپ قرآن کو پڑھیں گے یا یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ نہیں تو یہ تو سرکولر آرگیومنٹ ہو گیا نا۔ فار ایگزامپل میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دا ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی۔ اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے۔ تو کیا آپ اس کتاب کو مانیں گے کہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار والی کتاب اللہ نے دی ہے؟ میں اس میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے، میں یہ بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ اللہ کی ہے یا اٹ کسی اور ڈز کی ناٹ ہے۔ میٹر۔ قرآن کے اندر دیکھیں اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ ایک آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب آپ کے پاس آئی ہے، یو ڈو ناٹ نو کہ وہ کس نے لکھی ہے، مگر وہ کتاب چونکہ بول رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا وہ اللہ کا کلام ہو گیا۔ دس از یور آرگیومنٹ بائی دا وے، اینڈ دس از اے ویری ویری فیک آرگیومنٹ ان ریالٹی۔ ڈو یو آفر پریئر؟ کیا نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، جی نہیں پڑھتا۔ آپ مسلمان کس قسم کے ہیں پھر؟ کیا کرتے ہیں آپ نماز کی جگہ پہ؟ کیا کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، آپ کس طریقے سے قائم کرتے ہیں نماز؟ آپ صلوات کے لفظی معنی جانتے ہیں؟ سر آپ کو پتا؟ نہیں آپ بتائیں نا، آپ مجھے آرگومنٹ دے رہے ہیں۔ صلات ایک عربی کا لفظ ہے جو کہ ورڈ نکلا ہے سلے سے۔ سلے کا مطلب ہوتا ہے سپلیکیشن، دعا، عبادت۔ تو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کسی There is پوسچر یا nothing called کسی communication. There is nothing called communication here. اس کا مطلب ہے عبادت، سپلیکیشن۔ آپ نے مجھ سے لفظی مطلب دعا کا پوچھا، میں کیا مطلب لفظی ہوتا ہے سر؟ سپلیکیشن اور عبادت۔ آپ سپلیکیشن اور عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ۔ اب میں آپ سے آپ نے پوچھوں بھی سر، کہا آپ اس تھا، کا جواب دیتے ہیں۔ جی آپ نے بھی کہا تھا کہ صلوات کا مطلب صلی سے نکلا ہے اور اس کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، اور دعا دعا، جو ہے وہ ایک، سپلیکیشن۔ جی دعا جو ہے وہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے آپ کی تو اور کریٹر پھر کی۔ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ آپ 3 ٹائموں کے اوپر سپلیکیشن کیا کریں صلات، اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پہ کیوں نہیں کرنا؟ کوئی ہے قرآن کی آیت جو کہ ہر وقت صلات میں رہو؟
تو اس ٹائم جو سپلیکیشن کر لے گا وہ کیا غلط ہو تو جائے گا؟ اللہ بائنڈ کیوں کرتا ہے آپ کو 3 ٹائموں کے اوپر سپلیکیشن کرنے کے لیے، باقی تمام ٹائموں کے اوپر کیوں نہیں کر سکتے؟ سر یہ تو ایسی آپ چیز پوچھ رہے ہیں نا جس کا آنسر جو ہے وہی بتا سکتا ہے جس نے کہا ہے، تو میں تو نہیں نا نہیں، وہ اس کا نہیں بتا آنسر کر سکتا سکتا. کیونکہ یہ تو کتاب ایک انسان نے لکھی ہے نا، پھر اس کا مطلب اللہ نے خود آ کے تو نہیں لکھی نا. اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ وٹ از دا پروف آف دی اوتھینٹسٹی آف دس بک جو کہ ہیومنز نے لکھ کے آپ کو دی ہے؟ کوئی اس طرح سے اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اندر دیکھ سکتے اوکے، ہیں کہ اس سو میں ان کیا لکھا ہے. ریالٹی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو اوتھینٹسٹی ایویڈینس آف دس بک وٹس ایور، فل اسٹاپ، رائٹ؟ مگر آپ بلیو کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے، بات ختم. That's it. That's your argument. Okay. If this is your argument, fair enough. تو سب لوگوں نے سن لیا جناب، قرآن کی اوتھینٹسٹی کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے قرآن کا، قرآن میں سے کہ یہ محمد کے اوپر نازل ہوا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ قرآن کب لکھا گیا، مگر یہ قرآن کو حدیثوں سے زیادہ پریفر کرتے ہیں اور قرآن کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں. فیئر انف. جی سر، جہاد فرام قرآن بتائیے سر. ایک اور بات ادھر پہلے ایڈ کر دوں، آپ نے جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ قرآن جو ہے وہ محمد پہ نازل کیا گیا ہے، پہلی بات. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ اور جی دوسری سر، بات یہ کہ میں نے بھی قرآن تو یہی میں کہا. میں نے کون سے میں نے کچھ غلط کہا تھا اس کے علاوہ؟ میں نے بھی تو نہیں، یہی کہا. آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک سمجھتے ہیں بجائے اس کے حدیثوں کے. تو میں اس جی لیے سر. کیوں؟ سمجھتا ہوں کس کیونکہ لیے؟ قرآن کی جو فضاحت اور بلاغت ہے اور قرآن کی جو کلیمز ہیں وہ حدیثوں سے بالکل ڈفرینٹ ہیں. چلیں ایسا کرتے ہیں، جہاد کے ٹاپک کو کور کر کے اس کے بعد قرآن کی فضاح و بلاغت کے اوپر کام کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی فضاح و بلاغت جو ہے وہ قرآن سے ہی ختم ہوتی ہے، بائی دا وے. کیونکہ فار چلیں ایگزامپل اگر میں ٹھیک ایک ہے. آیت کو لے لوں، چلیں آپ کی خاطر ایک آیت کو لیتے ہیں، کیونکہ آپ اتنے اچھے بھائی ہیں، اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو میں ایک آیت آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں. 5 منٹ کی اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. سورہ اسراء کی ایک آیت ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اب مجھے یہ صرف یہاں تک میں پڑھتا ہوں، آگے نہیں پڑھتا، ذرا پاز کرتا ہوں، آپ جہاں تک جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے. سبحان ہے وہ ذات، ٹھیک ہے، جو لے کے گئی ایک ہی رات میں اپنے غلام کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دے دی ہے. سر وہ ذات کون ہے جو لے کے گئی تھی، اور برکت دینے والی کون ہے؟ کیونکہ پہلے کوئی بندہ بتا رہا ہے تھرڈ پرسن کے اندر کہ سبحان ہے وہ ذات جو لے کے گئی، سبحان ہے وہ تھرڈ پرسن، سبحان ہے وہ جو لے کے گیا اپنے غلام کو، عبد کو، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے. تو جو کہنے والا ہے وہ ہم میں آئے گا، اور وہ جو لے کے گیا وہ کہنے والا نہیں ہے. سر پلیز انٹرپریٹ. سر اس میں ایک پوائنٹ یہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کوئی بک لکھ رہا ہوں تو میں ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں کوئی اصول تو نہیں ہے کہ میں اپنے لیے یہ نہیں یوز کر سکتا کہ سبحان ہے وہ ذات. میں اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں نا، یہ کوئی بالکل کہہ اصول سکتے تو ہیں. نہیں ہے اوکے کسی چلیں، لینگویج کا. اب بیسیکلی اب دیکھیں ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہی سینٹنس میں آپ وہ بدلتا نہیں ہے جو بھی لکھتا ہے. فصیح و بلاغت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ فصیح و بلاغت آپ کی ختم ہوگی. فصیح و بلاغت ہوتی ہے کسی چیز کو بہت ہی احسن اور ایکسپلینیٹری طریقے سے بتایا جائے. اچھا، اب اگر وہ بندہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک سینٹنس کے اندر وہ جتنی بھی بار اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا وہ تھرڈ پرسن میں پریزنٹ کرے گا. اگر وہ پرسن چینج کر رہا ہے تو کسی بھی نارمل ڈکشنری لینگویج گرامر کے اندر دس از رانگ. کیوں؟ کیونکہ پہلا پارٹ جو ہے اسی ایک سنگل سینٹینس کا، ایک آیت از اے سینٹینس ہوتی ہے، وہ کہتی ہے سبحان ہے وہ ذات جو لے کے گئی. اب آپ وہ ذات کو کہہ لو اللہ ہے، سبحان ہے وہ ذات یعنی کہ وہ اللہ اپنے عبد کو لے کے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے. اب یہ ہم کون ہے؟ اگر وہ جو ہے اللہ ہے تو ہم کون ہے؟ ادھر ہم کا ورڈ نہنو کہاں یوز ہوا ہے؟ نہنو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ زی بارکنا حولہ، جس کو ہم نے برکت دی ہے. یہ عربک کا قاعدہ ہے کہ کس طریقے سے آپ
پرسن ہوڈ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو ہم الذی وچ بارکنا بارکنا ہم نے بلیس کیا ہے, جس کو ہم نے برکت دی ہے. یہاں پہ تھرڈ پرسن ختم ہو گیا ہے, فرسٹ پرسن میں موو ہوا ہے. تو سر یہ فصیح و بلاغت کیسے ہے؟ چلیں سر اس پہ ابھی میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو میں اس پہ ابھی نہیں تو بات چلے کرنا چاہوں گا. بہترین ہو گیا, ہم اس کے اوپر اب روک دیتے ہیں. لیکن ہمیں ثابت ہوا ایک ہی آیت سے کہ فصیح و بلاغت جو ہے نام کی چیز قرآن میں ایک آیت سے بھی آپ تباہ کر سکتے ہیں, ڈھیر ساری آیتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر, اب آ جاتے ہیں ہم ڈائریکٹ کس کے اوپر سر؟ جہاد کے اوپر. سر جہاد کے اوپر آپ نہیں کون سی ٹھہرے قرآن ٹھہرے کی سر, آیت دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ سر ابھی ٹھہرے, کیا ہو گیا ہے سر ریشنل بھائی آپ سے کون سی؟ بعد میں بات کروں گا. سر ایک سیکنڈ, نہیں آپ نہیں, اس یہ پوائنٹ کو فصاحت اپنے و پاس بلاغت لکھ کی لیں. بات. ریشنل بھائی اس پوائنٹ کو آپ رکھ اچھا لیں اپنے پاس, میں اوکے آپ سے ان سے بات کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟ سر دیکھیں, آپ ریشنل بھائی حدیثوں کو مانتے ہیں, تفسیروں کو مانتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ والی آیت نہیں ہے. یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں نماز بھی نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے, اور میں کسی بھی حدیث اور تفسیر کو نہیں مانتا. یہ آیت ان کے لیے تھی, آپ کے لیے نہیں ہے ریشنل صاحب, آپ اپنے پاس رکھیں یہ بات ابھی. جی مسٹر مسلمان, جہاد والی آیت ہے جی. جی سورہ مائدہ کی آپ 35 کھول لیں. چلے سر سیدھا ہی سورہ مائدہ پہ چلے گئے آپ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اوکے تو صبر یار, میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا, رک جائیں ذرا, کچھ مسئلہ آ گیا ہے. سر وہ جتنی دیر تک کھلتا ہے اتنی دیر تک میں جی آپ سر سے ایک آگے, سوال کرنا چاہوں گا. جی سر آگے. جی پہلے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. آپ جہاد کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور جہاد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا, مجھے تو جو قرآن و حدیث اور سنت اور سب کچھ سکھائے گی میں تو وہ دیکھوں گا نا. اب آپ تو حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں, تفسیروں کو مانتے نہیں ہیں, تو لہٰذا میں نے آپ سے سمجھنا, خود تو میں سمجھ نہیں سکتا. نہیں, حدیثوں کو میں ایز اے مطلب ورڈ آف گاڈ نہیں مانتا. ورڈ آف گاڈ ان سر سینس ورڈ کہ آف گاڈ کوئی بھی نہیں مانتا حدیثوں کو, پلیز ڈو ناٹ برنگ می نہیں دس بی نہیں ایس. آپ نے سر, کہا کہ ابھی آپ نماز بھی نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, پوری بات سن لیں سر. سر میں آپ کہہ رہا ہوں ورڈ نماز آف نہیں نہ گاڈ. پڑھتے, چھوڑ دیں, اب آپ مجھے یہاں پہ رہیں گے, آپ حدیثوں پہ جا ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ نے اپنا آرگیومنٹ اب چینج کرنا ہے اور حدیثوں کو ایکسیپٹنس دیں گے تو پھر مجھ سے بات کر لیں ڈفرنٹ طریقے سے. نہیں, حدیثوں کو کیوں ایکسیپٹنس دوں گا, میں یہ کہہ رہا بس ہوں پھر کہ میں قرآن کی آیت حدیثوں آپ کے کو. سامنے, لیٹس ٹاک اباؤٹ قرآن. جی سر. اوکے چلیں ٹھیک ہے. جی اے اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو, ٹھیک ہے, اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جی سر. ٹھیک ہے سر, اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا جہاد کرو. یہ آپ ٹرانسلیشن ہی تو پڑھ رہے ہیں, اس کے نیچے کیا دیکھوں؟ نہیں یو آر ریڈنگ ٹرانسلیشن. اس کے نیچے کیا دیکھوں؟ ٹرانسلیشن ہی تو آپ نے پڑھی ہے, اب بتائیے. نہیں, دو ٹرانسلیشن ہے نا سر, کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں, آپ نے اوپر ہی پڑھ لی ہے, بتائیے کیا ہاں, کہنا چاہتے ہیں. اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو جہاد کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قتل کرنا, تو بیسیکلی پورے قرآن میں جہاد اور قتل ہے وہ دو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں. اچھا, اور تو ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سورہ نہیں, عنکبوت کی 69. اس آیت سے آپ سمجھا کیا رہے ہیں؟ مجھے پہلے یہ تو سمجھا دینا. آیت آپ لے کے آئے ہیں, سمجھایا جی آپ نے جی کچھ ہے نہیں. سر, اس کا مطلب کہ خدا جہاد کی جب بات کرتا ہے تو وہ سائیکولوجیکل جہاد کی بات کرتا ہے. وہ کہاں پہ صرف لکھا ہے یہ سائیکولوجیکل جہاد؟ دیکھیں یہاں پہ تین سورہ چیزیں بتائی عنکبوت. گئی ہیں. اے اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو, نمبر 1. اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرو, اور اس کی راہ میں جہاد کرو. تو یہ تین باتیں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں. اس میں سائیکولوجیکلی کہاں لکھا ہے کہ سائیکولوجیکل جہاد کرو؟ پلیز میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. تفسیر میں آپ جان ہی سکتے ہیں, کانٹیکس میں ایک دو آیتیں آگے پیچھے پڑھنی ہے تو میں پڑھنے کے لیے راضی ہوں. تفسیر میں جانا ہے تو بتا دیں, میں وہاں پہ بھی چلا جاتا ہوں. نہیں, آپ سورہ عنکبوت کی 69 کھولیے گا اس کے نہیں, ساتھ ہی. پہلے یہ تو سمجھا دینا, جو آیت سامنے لائے اس کو تو سمجھا دو یار.
اس میں سر ایک آیت سے قرآن کا اصل میں اصول یہ ہے کہ وہ صرف ایک آیت میں پوری بات نہیں بتاتا، اس کو آپ بہترین. کو ڈفرینٹ آیات سے سمجھنے اوکے, کی کوشش. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے چیپٹر نمبر 5 دیا تھا, یہ اس کو چیپٹر نمبر 5 بنایا کس نے؟ اس کا نالج نہیں ہے میرے پاس. اوکے, پھر جب آپ مجھے عنکبوت کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عنکبوت بعد میں آئی تھی, کیونکہ عنکبوت جو ہے وہ چیپٹر نمبر 29 بنتا ہے قرآن کا, لیکن عنکبوت بعد میں آئی تھی یا چیپٹر نمبر 5 بعد میں آیا تھا؟ ان دونوں میں سے کون سا چیپٹر ہے جو پہلے آیا تھا اور کون سا بعد میں آیا تھا؟ سر میرے پاس جو قرآن پہنچا ہے وہ ایک پوری بکلیٹ کی فارم میں پہنچا ٹھیک ہے، ہے, تو لیکن مجھے اس بکلیٹ میں آیتیں نزول کے اعتبار سے آئی ہیں یا نزول کے اعتبار سے نہیں آئیں؟ حدیثوں میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ نزول کے اعتبار سے آئی ہیں، ورنہ قرآن میں تو نزول کے ہمیں یہ اعتبار چیز سے قرآن, اچھا تو قرآن جو آپ کے پاس بکلیٹ ہے اس کے اندر جو کانٹیکسٹ سوئچنگ ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے آپ سمجھیں گے؟ پھر پورا پڑھ کے. پورا پڑھ کے تو کانٹیکسٹ سوئچنگ کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے؟ تو عنکبوت تو آپ کو میرے پاس پہلے لے کے آنا چاہیے تھا, چیپٹر نمبر 5 بعد میں لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ عنکبوت جو ہے اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ ایک مکن ورس ہے, مکہ کی آیت ہے, جس وقت ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی ہے. میں عنکبوت کی آیت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی آپ جو مجھے بتا رہے ہیں وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ ہے. قرآن میں 3 آیتیں ہیں جس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے جہاد کی, کسی نہ کسی طریقے سے نان ڈیفینسو نان اٹیکنگ آیتوں پہ رکھ سکتے ہیں, اور میں نے اس چیز سے کبھی انکار نہیں کیا. اور وہ 3 آیتیں میں آپ کو تینوں بتا دیتا ہوں. بائی دا وے اس کے اوپر علماء دین کا اختلاف ہے, میں لاسٹ اسٹریم میں بتا چکا تھا. آپ سورہ عنکبوت چیپٹر نمبر 29 کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو چیپٹر نمبر 16 بھی دے دیتا ہوں, اور میں آپ کو چیپٹر نمبر 25 بھی دے دیتا ہوں. چیپٹر نمبر 25 کی 52, چیپٹر نمبر 16 کی 110 اینڈ چیپٹر نمبر 29 کی 69. یہ 3 آیتیں ہیں جن کو آپ کسی صورت میں کسی بھی طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی اسکالرز کا اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ یہ آیات تینوں کی تینوں مکہ کی آیات ہیں, ہجرت سے پہلے کی آیات ہیں, جو کہ قرآن کے کانٹیکسٹ سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ مکہ کی آیات ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ کے پاس مدنی آیات آ جاتی ہیں. مدنی آیات میں چیپٹر نمبر 2 کی سب سے پہلی صورتیں آئیں گی, چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 218, جس میں لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفینسو جہاد آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس چیپٹر نمبر 8 آ جاتا ہے, ورس نمبر 72 اینڈ 74 اینڈ 75, جہاں پہ لفظ جہاد لکھا ہوا ہے. یہ بھی آپ یہ والی آیتیں آپ ڈیفینسو اینڈ اوفینسو دونوں کے اوپر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 3 کی 142 آ جاتی ہے ڈیفینسو کے اوپر. چیپٹر نمبر 60 کی ورس نمبر 1 آ جاتی ہے جو کہ لڑائی کے بارے میں ہے, سمپل. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 95 آ جاتی ہے جو لڑائی سے ریلیٹڈ آپ موو کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا کانٹیکسٹ. چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 31 کو آپ لڑائی کے اوپر موو کر سکتے ہیں کہ جی صرف لڑائی کی وجہ سے جہاد ہے, اور چونکہ لڑائی ہو رہی تھی اس لیے اس جہاد کی بات کی گئی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 77 اینڈ 78 کو بھی آپ ایکسپلیسٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لڑائی کے ٹائم کی بات ہے, اور چونکہ لڑائی ہو رہی تھی لہٰذا ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ جہاد کرنا ضروری تھا, کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اس کے اندر چند ایک شکیں ہیں اندر کی جس میں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اوفینسو لیول کے اوپر بھی ہے, لیکن میں کوئی بات نہیں اس کو اوفینسو لیول کو نہیں لوں گا, حالانکہ آپ کے اسکالر نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 49 کی آیت نمبر 15. یہاں سے آپ کی گیم تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے بات کی گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہاں پہ گیم جنیرک ہو رہی ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 66 کی آیت نمبر 9 آ جاتی ہے جو ونس اگین چیپٹر نمبر 49 کے بالکل ساتھ چلتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ اے نبی تو جہاد کر کافروں سے, منافقوں سے, اور ان پر سختی کر کہ ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے, اور جہاد کر اور سختی کر. یہاں پہ اٹیک بھی آتا ہے, سختی بھی آتی ہے, ان کے ساتھ برا بھلا بھی آتا ہے 66 سے. چیپٹر نمبر 61 کی آیت نمبر 11 ہے جو کہ ہمیں مزید اس کے اوپر موو کرتی ہے ٹوورڈز فائٹنگ ایکسپلیسٹلی ان اوفینسو مینر کہ اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول پہ جب ایمان لے کے آئے ہو اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنے مالوں سے,
اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو, جانوں سے بھی اور مالوں سے بھی. سو یہاں پہ آپ کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا, اسٹرگل والا اسپرچل جہاد, وہ ختم ہو گیا چیپٹر نمبر 61 کے آیت نمبر جانو 11 کے اندر. جانو نہیں لکھا, نفس لکھا ہے. نفس کا مطلب آپ کو سر نفس بن نفس جب آپ یوز کرتے ہیں, جان کے بدلے جان, قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 32 کے اندر نفس بن نفس جب آتا ہے تو وہ جانوں کی صورت میں آتا ہے, نفس کو جا کے آپ قتل نہیں کرتے. تو بیسیکلی نفس یوز ہوتا ہے جان کے رمزے میں جب جان لینی ہو, جب جان دینی ہو. نفس بن نفس 532. پھر اس کے بعد آپ نے 533 مجھے خود دے دی, چیپٹر نمبر 5 کی 35 آیت آپ نے مجھے ابھی خود دے دی, جس میں کہ آپ دکھا کے خود پھنس گئے اور دوبارہ عنکبوت پہ بھاگنے کی کوشش کی. لیکن کوئی بات نہیں, چیپٹر نمبر 5 جو کہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 جو کہ آلریڈی بتا رہا ہے کہ جہاد کرو. لیکن پھر اس کے بعد گیم چینج ہوتی ہے چیپٹر نمبر 9 میں, جو کہ ریولیشن کے اعتبار سے سب سے لاسٹ چیپٹر ہے. چیپٹر نمبر 9 کے اندر ورس نمبر 16, 19, 20, 21, 22, 24, 41, 44 اینڈ 73 جو کہ کنیکٹ کرتی ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 167 کے ساتھ. ان دونوں کی تفسیر کے اندر کنیکشن لکھے ہوئے ہیں, اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. وہ ساری کی ساری اوفینسو جہاد کے اوپر ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 کی ہی آیت نمبر 81, 86, 87, 88 مسلمانوں کو ایکسپلیسٹلی بولتی ہے کہ اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو تم جہنمی ہو, چاہے تم اپنے مال کے ساتھ جہادیوں کو مال دے کے کرو, چاہے تم ڈیفینسو پوزیشن میں کرو یا اوفینسو پوزیشن میں کرو. بلکہ ایکسپلیسٹلی کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جہنمی ہیں جو جہاد نہیں کرتے اپنے مال سے یا ڈیفینسو پوزیشن پہ بھی نہیں کرتے. اگر اوفینسو پہ نہیں جاتے تو ڈیفینسو پہ بھی نہیں کرتے, جہنمی ہے. اس کو آگے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے پاس جو فائنل ورسز ہیں 90 اینڈ 92, جس کے اندر جہاد کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ 81, 86, 87, 88 کے ساتھ کنیکٹڈ کے اندر آتی ہیں کہ یہ فائٹنگ کے اندر ہے. تو سر یہ ایک سمری سی آپ کو میں نے دے دی ہے, اور آپ اگر ان ورسز کو کسی اور طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو مجھے اب کنیکٹ کر کے آپ دکھائیے, کیونکہ یہ ریولیوشن آرڈر ہے. اگر آپ ریولیوشن آرڈر کو نہیں مانتے تو چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ اوفینسو مائنوں میں جا کے پھر اس کے بعد عنکبوت آپ کو سو کالڈ اسپرچل معنی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, کنٹراڈکشن کے اندر ہے, کیونکہ لڑائی مار کٹائی کے ساتھ اس کو یوز کیا ہوا ہے. نمبر 2 آپ نے ایک بات رکھی تھی کہ جہاد اور قتال دو ڈفرنٹ لفظ ہیں. بہترین ہو گیا, آئی فلی ایگری. لیکن اگر آپ ان کی تفاسیر کے اندر جاتے ہیں, جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں, ان کی تفاسیر کے اندر ایکسپلیسٹلی جہاد اور قتال کو انٹرچینجبلی یوز کیا گیا ہے. جو کہ اسکالرز ہیں, جو کہ اسلام کو جانتے ہیں, جو کہ عربی کو جانتے ہیں, وہ آپ کی طرح نون عربک نہیں ہیں, وہ ان سب کو انٹرچینجبلی یوز کرتا ہے.